ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر میں شرکت کردہ مشارکین اور میرے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ سماج کا ایک ناسور۔ میرے بھائیوں، ذرا سا غم ہوا، کوئی آزمائش و بلا آ پڑی، کوئی پیارا فوت ہو گیا، خاندانی کشیدگیاں، مالی مسائل نے جب انسان کو جھنجھوڑا، تب انسان نے عارضی پناہوں میں اپنی ذات کو چھپانے کی افسوسناک اور ناپاک کوشش کی۔ نشہ کر کے دھت پڑے رہنے کو آج کا انسان اپنا علاج سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ممبئی کے گنجان مسلم آبادیوں کے علاقے اور ان کی حالت زار کا رونا ایک دو دن کا نہیں، سالوں کا المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج اسی سنگین موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو ہمارے معاشرتی وجود کے لیے ایک سم قاتل سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ صرف ایک بوتل، سرنج یا ایک سگریٹ کا دھواں نہیں، یہ دراصل انسانیت کی تذلیل، شرافت کا قتل اور مستقبل کی تباہی کا سامان ہے۔ نشہ ایک ایسا ناسور ہے جو نہ صرف جسم کو گلاتا ہے بلکہ روح کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اور لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 218۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب نہ بھی ہو تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں لیا جانے والا ہر نشہ، چرس، بھانگ، سگریٹ، بیڑی، وائنز، پاؤڈر، آئس، کوکین، سب کچھ کو اس حدیث پر محمول کرتے ہوئے حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ منتِ چارہ ساز کون کرے، منتِ چارہ ساز کون کرے، درد جب جانواز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تعلیمی ادارے ہوں، کچی بستیاں ہوں، گنجان محلے ہوں، مسلم آبادیاں ہوں، کوئی ہائی پروفائل علاقہ ہو، نشے کی مست قلندر والی کرامات نے سبھی کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نشے کا سب سے زیادہ شکار چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں نشے کی پڑیا ہوتی ہے۔ جو بچے والدین اور خاندان کا فخر و غرور ہوا کرتے تھے، وہ بچے آج کسی سنسان علاقے میں، کسی سنسان کنسٹرکشن والی جگہ پر اور کونے کھدروں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، بچوں کے یہ زرد زرد چہرے، سوکھے سوکھے کالے ہونٹ، ایک مرکز پہ نہ ٹھہرنے والی یہ نگاہیں، دن بدن موت کی طرف رخصت ہونے والے یہ بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کوئی ہمیں بچا لو، ہم نے خود کو تباہی میں ڈال دیا ہے، اب ہم عاجز ہیں، کوئی تو آگے آؤ، ہمیں اس دلدل سے باہر نکالو۔ میرے بھائیوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بہت اچھا آدمی یا لڑکا نشے کے جال میں پھنس گیا۔ نشے سے متعلق 3 دھوکے ایسے ہیں جو نشہ خور ابتدا میں سمجھ نہیں پاتا۔ نشے کا سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ نشہ ایک مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ بری صحبتیں ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ نشہ ایک فیشن ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ مزہ نہیں، سزا ہے۔ ایک بار پاؤ پڑنے کے بعد اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ نشے کا دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ نشے سے سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے جسم کی حقیقی طاقتوں کو ختم کر دے گا، 100 مسائل بڑھا دے گا، اور مسائل حل کرنے سے سلجھتے ہیں، بھاگنے سے نہیں۔ نشے کا تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر اپنا صالح تبدیل کر لیتے ہیں، خود کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اپنے دوستوں کی دیکھی دیکھا کول بننے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہر مشکل سے فرار کا آسان راستہ نشہ ہے۔ بیکار کے حربے ہیں، ہمت والا وہ ہے جو ان سب کو نہ کہنے کا دم رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی محفوظ و مامون نہیں ہے۔ بوڑھے جوان بچوں کے ساتھ
ساتھ ساتھ اب لڑکیاں بھی نشہ کرنے لگی ہیں۔ ایک غیرت مند انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ غیرت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بچیاں بھی نشے کا شکار ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کلاسز میں بری صحبتوں نے عفت و عصمت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ قابل تشویش بات یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ منشیات چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دستیاب ہیں۔ آج آپ کے بچے کو مفت کا نشہ دے رہے ہیں۔ جب یہ بچے نشے کے عادی ہو جائیں گے تب انہی بچوں سے چوری کروائی جائے گی۔ نجی و سرکاری رفاہی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کے بعد بھی یہ نشہ بیچنے والوں پر کوئی پابندی نہیں لگ سکی۔ وجہ بدعنوانی اور کرپشن ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری طاقت ہماری تعلیم میں ہے، ہماری توحید میں ہے اور سنت نبوی کی پیروی میں ہے۔ دلوں کا سکون تو قرآن کی تلاوت میں ہے۔ زندگی کی کامیابی بر الوالدین میں ہے۔ اخلاق کی بلندی خدمت خلق میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دنیا میں سکون نہیں پہنچا سکتا۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر؟ کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر؟ نشے کی تاریکی میں ڈوبا تیرا سحر۔ میرے بھائیوں، سگریٹ اور دھوئیں کے چھلے اڑانے والوں، ذرا خبر لو، کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں بھی دیکھ لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشہ جو ہمارے سماج کا ایک ناسور بن چکا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ صلاح الدین، محمد میران، محمد عرفان، ذیشان احمد عبد المجید تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ لائق احترام حکم صاحبان، معزز و مکرم علماء کرام، مہمانان گرامی، ذیلی جمعیت اہل حدیث پال گھر کی طرف سے شرکت کرنے والے جملہ احباب، آج کی اس تعلیمی و ثقافتی مسابقے میں مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے مگر ماں دیکھی ہے۔ سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج ہمیں ایک ایسی ہستی کے مقام پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہے جس کی عظمت قرآن و سنت نے بارہا بیان کی گئی ہے۔ وہ ہستی جو محبت، شفقت، قربانی اور ایثار کا نشان ہے، وہ ہستی جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماں کی، جس کا مقام اسلام میں اتنا بلند ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کی یہ تقریر اس عظیم ہستی کے مقام و مرتبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم سب اپنی ماں کی قدر کو سمجھیں اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔
सूरह अल-अहक़ाफ़ आयत लुक़मान आयत नंबर 14 में इरशाद रब्बानी है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में वसीयत की, उसकी माँ ने उसे पेट में रंजो तकलीफ से उठाए रखा और 2 साल तक उसे दूध पिलाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने माँ की मशक्क़तों का जिक्र किया है, हमल के 9 माह, विलादत की तकलीफ और फिर बच्चे की परवरिश के लिए रातों की नींद को कुर्बान करना, ये वो कुर्बानियाँ हैं जो माँ अपने बच्चों के लिए देती है। सूरह अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। उसकी माँ ने उसे मशक्क़त से उठाया और मशक्क़त से उसे जना। ये आयत हमें याद दिलाती है कि माँ की कुर्बानियों का कोई बदल नहीं, वो अपनी सेहत, आराम और ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने बच्चों की जिंदगी को संवारती है। ये माँ ही है जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बच्चों के लिए एक रहमत बनकर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में माँ के मकाम को बारहा उजागर किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, यानी आए अल्लाह के रसूल कौन सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मू का, यानी तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा सुम्मा मन, यानी फिर कौन? आपने फरमाया उम्मू का, यानी तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा सुम्मा मन, तो आपने फरमाया उम्मू का, यानी तुम्हारी माँ। चौथी बार जब पूछा तो आपने फरमाया अबू का, यानी तुम्हारे वालिद। सही बुखारी हदीस नंबर 5971। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि माँ का हक बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। ये इस बात की दलील है कि माँ की खिदमत, उसकी इज्जत और उसकी रजा हमारे ईमान का लाज़मी हिस्सा है। माँ की खिदमत और उसकी खुशनुदी जन्नत का रास्ता है। माँ की दुआएं हमारे लिए मग़फ़िरत और कामयाबी का जरिया है और उसकी नाफरमानी अल्लाह के गज़ब का बाइस बनती है। मोहतरम सामीन कराम, माँ सिर्फ एक हस्ती नहीं बल्कि एक मुकम्मल मदरसा है। वो अपने बच्चों की पहली मुअल्लिम, रहनुमा और मुहाफिज होती है। हमल के दौरान वो अपनी सेहत और आराम को कुर्बान करती है। विलादत के वक्त वो मौत के मुंह से गुजरती है और फिर बच्चे की परवरिश के लिए अपनी रातें जागती है, अपनी भूख और प्यास को भूल जाती है और अपने बच्चों की खुशी अपनी खुशी समझती है। माँ का किरदार सिर्फ घरेलू जिंदगी तक महदूद नहीं बल्कि वो अपने बच्चों में ईमान, अखलाक और तकवा के बीज बोती है। तारीख गवाह है अजीम शख्सियत की कामयाबी के पीछे उनकी माँ की दुआएं और तरबियत होती है। मिसाल के तौर पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ऐसी तरबियत की कि वो जन्नत के जवानों के सरदार बने। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की जिन्हें अल्लाह ने अपना कलमा करार दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अय अल्लाह के रसूल कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल? आपने फरमाया माँ बाप के साथ उसने सलूक करना। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल? आपने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। रवाहु तिरमिज़ी हदीस नंबर 1998। एक और हदीस मुलाहिज़ा फरमाए अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़तु रब्बी फी सख़तिल वालिदी। अल्लाह की रज़ा वालिदैन के रज़ा में है और अल्लाह का गज़ब वालिदैन के गज़ब में है। रवाहु तिरमिज़ी हदीस नंबर 1899। अब मैं आखिर में एक शेर के साथ रुखसती चाहता हूँ। ऐ खुदा मुझको तू अपने तौफीक से फजल दे,
ماں کے قدموں کو تو بنا دے میری سرزمی، ماں کے قدموں کو تو بنا دے میری سرزمی، زندگی گزرے یہیں پھر روح بھی نکلے یہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں کی مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران، محمد عرفان، ذیشان احمد عبد المجید، محمد عفان، محمد قاسم تیار رہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام، رواہ مسلم۔ حاضرین مجلس، حکم صاحبان، باوقار علماء اکرام، دور صاحب مہمان عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نشہ سماج کا ایک ناسور۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے نہ صرف ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کیا ہے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو پاکیزگی، عقل، شعور اور خودداری کی تعلیم دیتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ نشے کی لعنت پر جکڑا جا رہا ہے، کبھی شراب کے ذریعے، کبھی گانجا، چرس یا دوسری نشاور چیزوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ شراب اور ہر قسم کا نشہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کی گرفت ظاہر ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ اپنی حدود بھول جائے، نماز، ذکر، والدین کی عزت، سب کچھ سب اپنے پیروں تلے رون دے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، صحیح مسلم۔ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ آج کے دور میں صرف شراب ہی نہیں بلکہ نشے کی سینکڑوں شکلیں ایجاد ہو چکی ہے، کبھی سگریٹ، کبھی گٹکا، کبھی نشاور گولیاں، لیکن یاد رکھیں نشہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو اس کا انجام ایک ہی ہے، عقل کا زوال، صحت کی بربادی، خاندان کی تباہی اور آخرت کی رسوائی۔ سامعین کرام، مطلب مقصود یہ ہے کہ شیطان تمہیں کچھ الفاظ سے بہکاتا ہے، کہتا ہے بس ایک بار ٹرائی کرو، سب دوست کرتے ہیں، لیکن وہ ایک باری تمہیں مستقل غلام بنا دیتا ہے، تمہیں آزادی کا جھانسا دیتا ہے، مگر حقیقت میں تمہاری زندگی کا کنٹرول چھین لیتا ہے، تمہاری عزت، تمہارے خواب، تمہاری والدین کا سکون سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ نشے کے باعث لوگ اپنی ماں، باپ، بیوی، بچوں تک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کتنے ہی گھر برباد ہوئے، کتنی مائیں روتی ہے کیونکہ نشے نے ان کی زندگی جہنم بنا دی۔ آئے ذرا سوچے، جو پیسے نشے پر ضائع کرتے ہیں اگر وہی پیسے ہم قرآن پڑھنا، علم حاصل کرنا، غریبوں کی مدد میں لگانا تو کتنا سکون، کتنی عزت، کتنی برکت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدم عبد او یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنی، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ کہاں گزاری۔ تو بتائیے بھائیو، کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ہم نے اپنی عمر نشے میں ضائع کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب ضرورت ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر لعنت کے خلاف جہاد کرے، گھروں میں، اسکولوں میں، مساجد میں نوجوانوں کو سمجھائے، نشے کے نقصانات بتائے، ان کے لیے حلال تفریحات کے مواقع پیدا کرے۔ اگر کوئی نشے میں مبتلا ہے تو پانے نہ دے بلکہ پیار سے واپس لانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کو ہدایت دے۔ آخر میں ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ نشے سے بچیں گے، اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے معاشرے کو بھی اس لعنت پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں صحیح پاکی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان احمد عبد المجید، محمد عفان، محمد قاسم، محمد حسین، محمد عرفان تیار رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14. صدر مجلس نظم اجلاس باوقار علماء کرام. میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ. جی ہاں، وہ ماں جس کی قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، وہ ماں جس کی محبت دنیا کی سب سے سچی اور سب سے پاکیزہ سب سے بے لوث محبت ہے. ذرا سوچے، جب ہم دنیا میں آئے ہم نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنے بھوک پیاس کا حال کہہ سکتے تھے. تب ہماری ماں نے ہمیں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر دودھ پلایا، خود بھوکی رہی مگر ہمیں کھلایا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ. سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14. یعنی ہم انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اس کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں دودھ چھڑایا. کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں صرف اس لیے برداشت کی تاکہ ہم سکون سے جی سکے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امّو کا تیری ماں. اس نے پھر سے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، امّو کا تیری ماں. اس نے پھر سے تیسری بار پوچھا تو فرمایا، امّو کا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر، پہلے وہ پھر باپ کا. یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی اور ماں کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے. ایک ماں کی دعا زندگی بدل سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج میں جس مقام پر یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور کتنے ایسے جو اپنی ماں کو رلا دیتے ہیں. پھر زندگی میں سکون، برکت، کامیابی سب چھن جاتی ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں ہجرت کے لیے آیا ہوں، اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجعی الیہما فاعذکہما کما ابکیتما. یعنی واپس جا، جس طرح انہیں رلایا اسی طرح ہنسا دے. یہی جنت کا راستہ ہے، والدین کی خدمت اور خوشی. یعنی جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا، جو اپنے ماں کے قدموں کو چومے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. لیکن آج اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لے تو اللہ کی قسم بہت سے گھرانے آپ دیکھیں گے جس میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو وقت نہیں دیتے. موبائل فون، دنیا کی مشغلے، سب کے لیے وقت ہے، مگر اپنی ماں کے پاس بیٹھنے، ان کا حال پوچھنے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے کا وقت نہیں ہے. یاد رکھو دوستو، جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کے ساتھ دعا کی وہ چھت اڑ جاتی ہے جو ہر مصیبت میں سایہ کرتی تھی. سوال یہ ہے کہ اصل میں ماں کی خدمت کیسے کرے؟ تو سن لو، ان کی بات ادب سے سنو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر رحم کیا. آخر میں آپ سب سے کچھ چند باتیں کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے لیے دعا کرتے رہو. ان کے قبر پر جا کے قرآن نہ پڑھو بلکہ استغفار کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتے تب اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. انہی میں سے ایک ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی، ان کی خدمت کرنی، ان کی دعاؤں سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عفان، محمد قاسم، محمد حسین، محمد عرفان، ریحان عطا اللہ چودھری، یہ لوگ تیار رہیں. محمد عفان، محمد قاسم، محمد عفان، محمد قاسم. چلیے آگے محمد حسین، محمد عرفان، ریحان عطا اللہ چودھری تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. حاضرین مجلس، صدر اجلاس،
حکم صاحبان اور معزز علماء کرام، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ جی ہاں، وہ ماں جس کے قدموں تلک جنت رکھ دی گئی ہے، وہ ماں جس کی محبت دنیا کی سب سے سچی، سب سے پاکیزہ، سب سے بے لوث محبت ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم اس دنیا میں آئے تب ہم نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنی بھوک پیاس کا حال کسی کو کہہ سکتے تھے۔ تب ہماری ماں نے ہمیں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر دودھ پلایا، خود بھوکی رہی مگر ہمیں کھلایا، خود پیاسی رہی مگر ہمیں پلایا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ یعنی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں دودھ چرایا۔ کتنی تکلیف ہے، کتنی مشقت ہے، صرف اسی لیے برداشت کی تاکہ ہم سکون سے جی پائیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر دوسری بار پوچھا، پھر کون؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا، فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ بخاری مسلم۔ 3 بار ماں کا ذکر اور پھر باپ کا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی، ماں کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں کی دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو کہتے ہیں آج میں جس مقام پہ ہوں وہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور کتنے لوگ ایسے جو ماں کو رلا دیتے ہیں، پھر زندگی سے سکون، برکت، کامیابی سب چلی جاتی ہے۔ لیکن آج سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لے تو اللہ کی قسم بہت سے گھرانے دیکھیں گے جس میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو وقت نہیں دیتے۔ موبائل، دوست، دنیاوی مشغلے سب کے لیے وقت ہے، مگر اپنے ماں کے پاس بیٹھنے، ان کا حال پوچھنے، ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے کا وقت نہیں۔ تو یاد رکھو دوستو، جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کے سر سے دعا کی وہ چھت اٹھ جاتی ہے جو ہر مصیبت میں سایہ کرتی تھی۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو پھر ان کی خدمت کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لو۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو پھر ان کے قبر پہ جا کے قرآن نہ پڑھو بلکہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر رحم فرمایا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع اور تیسرا ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کی خدمت قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے دعا سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ریحان عطا اللہ چودھری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں جو ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکا ہے، نشہ سماج کا ایک ناسور. محترم سامعین، نشہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے اخلاق، امن اور صحت پر منفی اثر ڈالتا ہے. آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ نشہ کیا ہے. لغوی طور پر نشہ مسکر وہ چیز ہے جو عقل و شعور کو مدھم یا ختم کر دے، جسم اور ذہن کو قابو سے باہر کر دے. مگر عملی طور پر نشہ صرف شراب نہیں، یہ وہ ہر شے ہے جو انسان کو ہوش و خیرت سے محروم کر دے. شراب، چرس، ہیروئن، کوکین، نشہ آور گولیاں، گٹکا، پان، پراگ، چینی خینی، تمباکو، حقہ وغیرہ. اسلام نے اصولی طور پر کہا ہر وہ چیز جس سے عقل ضائع ہو حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشہ اور اس کی اثرات کی سخت ممانعت فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوئے وغیرہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اسی سورے میں آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تم اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رہو. سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ کچھ چیزوں کے تھوڑے فائدے بھی ہو مگر ان کے نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سورۃ البقرہ آیت نمبر 219. یہ آیات سیدھی اور غیر مبہم ہدایت ہے. نشہ انسان اور معاشرے دونوں کے لیے روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر تباہ کن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں نشے کے بارے میں واضح اور جامع ارشادات ملتے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، نشہ ہی شراب ہے اور شراب حرام ہے. سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے، پینے والے وغیرہ وغیرہ، یعنی پوری سپلائی چین گناہ میں شریک ہے. شراب پینے والے کا ایمان اور اس کے عملی اثرات پر سخت انتباہ موجود ہے. صحیح ہے ان کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے شراب پی اور توبہ نہ کی تو انہیں آخرت میں جنت سے محروم رکھا جائے گا. یہ نصوص ہمیں بتاتی ہے کہ شراب کے خلاف اسلام کا موقف صرف اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ قطع ممانعت اور سماجی احتیاط ہے. نشہ فرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جگر، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے اور دیگر اعضاء تباہ ہو جاتے ہیں. یادداشت ختم، دماغی بیماری، کینسر، قلبی بیماری وغیرہ وغیرہ. ڈپریشن، تشدد، اشتعال، خوف، خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں. معاشرتی نقصانات بھی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، طلاق خلا کا مسئلہ آتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، والدین کا خون خشک ہو جاتا ہے، غربت و بھوک و بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان غربت کی طرف آتا ہے، اخلاقی تباہی، جھوٹ، فریب، بدتمیزی، گالی گلوچ کا سبب بنتا ہے. سامعین کرام، قابل غور ہے کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو تباہی میں نہ ڈالو، نشہ اسی ہلاکت کی راہ ہے. سامعین کرام، نشے کے دینی نقصانات بھی ہیں. نماز، روزہ، عبادات اور ذکر سے غافل کرتا ہے. محترم سامعین، دوستوں کے اثر میں آ کر نوجوان غلط راستے اختیار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سامعین کرام، حل اور اصلاح کی راہ یہ ہے کہ دینی تعلیم عام کی جائے، نشے کی حرمت پر خطبے دروس ہو، نشات ترک کرنے کے لیے مراکز بنائے جائے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول کیا جائے اور حکومت سخت قوانین نافذ کرے.
نوجوانوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، تم اللہ کی قیمتی سرمایہ ہو، ہنر سیکھو، کھیل کود اور نیک مصروفیات اختیار کرو۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھے، ان کے دکھ سنے، ان کے دل کا دروازہ بند نہ ہونے دے، انہیں ایسا ماحول دے جہاں وہ خوش و مطمئن رہ سکے۔ ہم سب ایک دوسرے کو رسوا ہونے سے بچائیں، برائیاں چھپانے کے بجائے علاج اور رہنمائی کی طرف لائیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ نشے سے نفرت، صحت سے محبت اور اپنے گھروں، اسکولوں، محلوں اور مساجد میں نشے کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آئیے ہم آخر میں اسی عظیم ہدایت کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ نشہ سماج کا ایک ناسور، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے، صرف خود نہ بچے بلکہ اپنے آنے والے نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے ایک مرتبہ دل سے دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد سرور عالم چودھری، اس کے بعد فہد شاہ عالم سید عفان نظر ملک تیار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں جو ہمارے معاشرے کینسر بن چکا ہے، نشہ سماج کا ایک ناسور۔ محترم سامعین، نشہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے اخلاق، امن، صحت اور ترقی پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ نشہ کیا ہے۔ لغوی طور پر نشہ مسکر وہ چیز ہے جو عقل و شعور کو مدھی میں ختم کر دے، جسم اور ذہن کو قابو سے باہر کر دے، مگر عملی طور پر نشہ صرف شراب نہیں، یہ وہ عرشہ ہے جو انسان کو شکر سے محروم کر دے۔ شراب، چرس، ہیروئن، کوکین، نشہ اور گولیاں، گٹکا، پان، پراگ، چینی، خیری، تمباکو، حقہ وغیرہ۔ اسلام نے اصولی طور پر کہا ہر وہ چیز جس سے عقل ضائع ہو حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نشہ اور اس کے اثرات کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا وغیرہ شیطانی عمل ہے، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تم اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رہو۔ سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لا اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کچھ چیزوں کے تھوڑے فائدے بھی ہو مگر ان کے نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ آیات سیدھی اور غیر مبہم ہدایت ہے۔ نشہ انسان اور معاشرے دونوں کے لیے روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر تباہ کن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں نشے کے بارے میں واضح اور جامع ارشادات ملتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، نشہ شراب ہے اور شراب حرام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمایا، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے، پینے والے وغیرہ وغیرہ، یعنی پوری سپلائی چین گناہ میں شریک ہے۔ شراب پینے والے کا ایمان اور اس کے عملی اثرات پر سخت انتباہ موجود ہے۔ اور صحیح ان کی روایت میں نبی صلی
سامعین اکرام، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے سے ٹریفک حادثات بڑھتے ہیں، تشدد کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ قابل غور ہے کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ خود کو تباہی میں نہ ڈالو، نشہ اسی ہلاکت کی راہ ہے۔ سامعین اکرام، نشے کے دینی نقصانات بھی ہیں۔ نماز، روزہ، عبادات اور ذکر سے غافل کرتا ہے۔ محترم سامعین، دوستوں کے اثر میں آ کر نوجوان غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کا دین پکڑتا۔ جب نوجوان کے پاس مثبت مصروفیات نہ ہو تو خالی وقت میں غلط چیزیں اپنا لیتا ہے، اور کچھ لوگ عارضی رات کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، فلمی کردار نشے کے لیے مروائز کرتے ہیں۔ قرآن نے خبردار کیا جو انسان غلط صحبت اپنائے گا وہ اسی قدر خطرناک راستے پر جائے گا۔ نشے کے خلاف صرف ممانعت کافی نہیں بلکہ عملی منصوبہ بندی، علاج اور سماجی تعاون ضروری ہے۔ سامعین اکرام، حضرت صلی کی رائے یہ ہے کہ دینی تعلیم عام کی جائے، نشے کی حرمت پر خطبہ دروس ہو، نشہ ترک کرنے کے لیے مراکز بنائے جائے اور حکومت سخت قوانین نافذ کرے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، تم اللہ کا قیمتی سرمایہ ہو۔ اپنے آپ کو جاب سے وابستہ کرو، ہنر سیکھو، کھیل کود اور نیک مصروفیات اختیار کرو۔ ہم والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھے، ان کا دل کا دروازہ بند نہ ہونے دے، ان کے دکھ سنے اور انہیں ایسا ماحول دے جہاں وہ خوش و مطمئن رہ سکے۔ ہم سب ایک دوسرے کو رسوانے سے بچائے، برائیاں چھپانے کی بجائے علاج اور رہنمائی کی طرف لائے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ نشے سے نفرت اور صحت سے محبت، اپنے گھروں، محلوں، اسکولوں اور مساجد سے نشے کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آخر میں اسی عظیم ہدایت کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ نشہ سماج کے ایک ناسور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے، صرف خود نہ بچے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آئیے ایک مرتبہ دل سے دعائیں کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد شاہ عالم سید، عفان نظر ملک، ذیشان چودھری، مطیع اللہ چودھری تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ دینی بھائیوں، اگر آپ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو دیکھنا چاہے تو کسی بادشاہ کے تخت کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی سردار کے جاہو جلال پر نظر ڈالے، بلکہ اس عورت کو دیکھے جو اپنے بچے کو گود میں تھامے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے، اپنی بھوک کو بھول کر اپنے لگتے جگر کو کھلاتی ہے، وہ ہستی ماں ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت بخشی، لیکن ماں کے رشتے کو سب سے بلند مقام عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں کی آغوش بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ماں کو عظمت بخشی وہ کسی اور رشتے کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ماں ہے جو 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، شدید تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچے کے لیے ہر قربانی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، لیکن غور کریں جب بھی والدین کا ذکر آیا تو اکثر جگہ ماں کی مشقت اور قربانی کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
نشکلی والدیک. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزور اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں دودھ چھڑایا. بس میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. محترم سامعین، غور کریں، اللہ نے ماں کی تکالیف کو الگ ذکر کیا تاکہ انسان کبھی بھول نہ سکے کہ اس کی زندگی کی بنیاد کس قربانی پر رکھی ہے. یہ اس طرح فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا. یعنی ماں کے ہر لمحے کی زندگی اولاد کے لیے ایثار اور قربانی کا نام ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ماں کی عظمت کو بیان فرمایا. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا، جنت کا دروازہ اس پر کھول دیا جائے گا اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. محترم سامعین، ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. ماں کی عظمت کا اعلان ہے. اور شاعر نے کہا، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے. سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. دینی بھائیوں، ایک صحابی جہاد کی اجازت لینے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے قدموں کے پاس رہو، تمہاری جنت وہی ہے. یعنی ماں کی خدمت کا درجہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. محترم سامعین، صحابہ کرام کا درجہ عمل کیا تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کرا رہا تھا. اس نے پوچھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا جو اس نے تمہیں جنم دیتے وقت بھری تھی. سبحان اللہ، ماں کا حق ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی خدمت کرتے رہے تبھی پورا نہیں ہو سکتا. محترم سامعین، ماں کی دعا رحمت ہے اور ماں کی بد دعا ہلاکت کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا. یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں بد دعا دے دے تو انسان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. افسوس کہ آج ہم اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے. مغربی تہذیب نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ بڑھاپے میں ماں کو اوٹھوا بھیج دو. بعض اولاد اپنی ماں کو تنہا کمرے میں چھوڑ دیتی ہے، ان کی خدمت سے جی چراتی ہے. یاد رکھو، ماں کو رلانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو پہلے اپنی ماں کو راضی کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں کامیابی ملے تو اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کیونکہ وہی قدم جنت کا راستہ ہے. اس لیے ہم اپنی ماں سے نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھے، ان کی زندگی اور بعد وفات دعائیں کرے. آئیے آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عفان نظر ملک، ذیشان چودھری متی اللہ چودھری، ذیشان احمد محمد شفیق تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ دینی بھائیوں، اگر آپ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو دیکھنا چاہے تو کسی بادشاہ کے تخت کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی سردار کے جاہو جلال پر نظر ڈالے، بلکہ اس عورت کو دیکھے جو اپنے بچے کو گود میں تھامے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور اپنی بھوک کو بھول کر اپنے لگتے جگر کو کھلاتی ہے، وہ ہستی ماں ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت بخشی، لیکن ماں کے رشتے کو سب سے بلند مقام عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں کے آغوش بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ماں کو عزت بخشی وہ کسی رشتے کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ماں ہے جو نوماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، شدید تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، لیکن غور کرے جب بھی والدین کا ذکر آیا اکثر جگہ ماں کی مشقت اور قربانی کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ۔ ہم نے انسان کو اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزور اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں دودھ چھڑایا، پس میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ محترم سامعین، غور کرے اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکالیف کو الگ ذکر کیا تاکہ انسان کبھی بھول نہ سکے اس کی زندگی کی بنیاد کس قربانی پر رکھی گئی تھی۔ اسی طرح فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ جنا، یعنی ماں کے ہر لمحے کی زندگی اولاد کے لیے ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ماں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات، جنت ماں کی قدموں تلے ہے، یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا جنت کا دروازہ اس پر کھول دیا جائے گا اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کی عظمت کا اعلان ہے۔ اور شاعر نے کہا سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ دینی بھائیوں، ایک صحابی جہاد کی اجازت لینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی قدموں کے پاس رہو، تمہاری جنت وہی ہے، یعنی ماں کی خدمت کا درجہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین اکرام، صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک شخص آیا جو اپنی ماں کو کندھوں پر بیٹھا کر طواف کرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس کی ایک آنکھ ابھی ادا نہیں کیا جو اس نے تمہیں جنم دیتے وقت بھری تھی۔ سبحان اللہ، ماں کا حق ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی خدمت کرتے رہے تب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، ماں کی دعا رحمت ہے اور ماں کی بدعا ہلاکت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں بدعا دے دے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔
افسوس کہ آج ہم اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے۔ مغربی تہذیب نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ بڑھاپے میں ماں کو اولڈ ہوم بھیج دو۔ بعض اولاد اپنی ماں کو تنہا کمرے میں چھوڑ دیتی ہے، اس کی خدمت سے جی چراتی ہے۔ یاد رکھو، ماں کو رلانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو پہلے اپنی ماں کو راضی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں کامیابی ملے تو اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کیونکہ وہی قدم جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے ماں سے نرمی سے بات کرے، ماں کو اف تک نہ کہے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھے، ان کی زندگی اور بعد وفات دعا کرے۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماؤں کی خدمت کرنے اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان چودھری مطیع اللہ چودھری، ذیشان احمد محمد شفیق محمد اسحاق فراہیم تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ سماج کا ایک ناسور۔ محترم سامعین، نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی عقل، سوچ اور اس کے ضمیر کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ایک انسان کو انسانیت کے مقام سے ہٹا کر حیوانیت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو انسان کو دنیا و آخرت سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ایک نشیڑی نہ اپنا وفادار ہوتا ہے، نہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اور نہ وہ قوم و ملت کا سربلند فرد ہوتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا اور اس کی عزت کا کیا ہوگا۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان کسی سنگین خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم سب اس شیطانی عمل کو روکنے کی کوشش نہیں کیے تو ہماری یہ نوخیر نسل تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہ پا سکے گا، اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، خاندان کی رسوائی ہوتی ہے اور ماں باپ کی رسوائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطانی عمل کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اللہ رب العزت ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں اس کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، اخرجہ مسلم۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الخمر ام الخبائث، اخرجہ النسائی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول اس پر لعنت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الخمر وشاربها۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ نشہ ہماری عبادات کو اور نیک عملوں کو بھی کھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما۔ اور یہ نشہ ہماری عبادات کو بھی کھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آج کا نوجوان اس نشے میں ملوث ہو چکا ہے، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی فارم ہاؤس میں، تو کبھی ہوٹلوں میں، تو کبھی کلبس میں، تو کبھی برتھ ڈے پارٹی میں، تو کبھی نئی سال کی پارٹی میں جمع ہو کر نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو کوئی سگریٹ پیتا ہے، تو کوئی دھواں اڑاتا ہے، تو کوئی شراب پیتا ہے، تو کوئی چرس اور گانجے جیسی منشیات کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی کمائی، خون پسینے کی کمائی یوں ہی ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں پھیلنے والی آپسی بغض و عداوت اور دشمنی اسی نشے اور نشے کے استعمال سے جنم لیتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔ میرے بھائیوں، افسوس کی قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کے باوجود بھی آج ہمارا مسلم معاشرہ اس قبیح فعل کو انجام دینے میں سب سے آگے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کل مسکرین حرام کو بالائے طاق رکھ کر مسجد سے نکلتے ہی سگریٹ کی لمبی قص کھینچ کر فضاؤں میں دھواں اڑاتے نظر آتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان سے بچ کر رہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت سے دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اچھے دوست کا انتخاب کرے، نماز کے پابند بنے، علماء کرام سے جڑ کر رہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ زہر فقط جسم نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے، یہ زہر فقط جسم نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے، نشہ انسان کو حیوان بنا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان احمد محمد شفیق، محمد اسحاق فراہیم، نبیل احمد منیار تیار رہیں۔ بے لگی نہیں لگی نہیں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ محترم صدر مجلس، واقم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نسل سماج کا ایک ناصور۔ معزز حاضرین و سامعین، شراب اور نشہ اور اشیاء کے استعمال کی تاریخ کم و بیش اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب کی تاریخ، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کی نامسود ایجاد کا صحرا کس کے سر ہے۔ تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہیں، اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی ان تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزوں ہے۔ دیگر مذاہب کے افراد کی مانند دور حاضر کے مسلمان، خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ اور اشیاء مثلا شراب، چرس، بانگ وغیرہ میں ملوث نظر آتے ہیں۔ آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے، ارب و عظم ہر جگہ ان کا سر پھیل
بدل چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں ہمارے لیے لازم و ضروری امر ہے کہ ہم نشریات و مسکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کریں کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے وضوحات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں۔ تو جب ہم کتاب و سنت کا بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و افضلیت بخشی ہے، اس کا اولین سبب عقل و شعور کا عطیہ ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت و کرامت کی حفاظت کے لیے ان تمام وسائل پر پابندی لگا دی ہے جو صحت کی نبیذ ہے۔ اہل ایمن اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شراب کل فیم اسمو کبیر و منافع للناس و اسمو میں اکبر من نفعہم۔ کہہ دیجئے کہ خمر اور دوا بازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ منافع بھی ہیں، اور یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و ذہن کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ پھر تنبیہ انداز میں اعلان ہوا کہ شراب ایک گندا شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرو۔ اس بات کی وضاحت قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی یہ شراب، جوئے، آستانے اور پاس یہ سب گندے شیطان کا کام ہے، ان سے پرہیز کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور دیگر نشہ اور چیزوں کی حرمت کے سلسلے میں بے شمار حدیث وارد ہے جو معنوی اعتبار سے تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، جبکہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرین خمر و کلو خمرین حرام، ہر مسکر نشہ اور پیدا کرنے والی چیز خمر ہے اور الخمر حرام ہے۔ دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شراب نسکر فہو حرام، ہر مشروب جو نسل ہے وہ حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، منسیات کا رسیہ ہونے کی وجہ سے سماجی اعتبار سے وہ خلاف فطرت چیزوں میں مطلع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ہمیشہ جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ منشیات کی وجہ سے آپسی اختلاف و انتشار معاشرے میں پنپنے لگتے ہیں۔ معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کینہ و کپٹ، بغض جیسی مولک بیماریاں عام ہونے لگتی ہیں۔ بے حسابی، لادینیت، زندگیت کا دور چلنے لگتا ہے۔ مذہبی، اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے اور پورے معاشرے کے اندر قانون کے ہدف آنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں۔ گردے کی منشیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک و جان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں لگایا جا سکتا، لہذا مولک امراض سے بچنا اور دور رہنا لازمی و حتمی امر ہے۔ محترم سامعین کرام، جسم انسانی پر نفسیات کے بڑے بڑے اثرات تشخیصی نقطہ نظر سے مندرجہ ذیل باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، نشیات کا عادی نہایت ضعیف، معمر اور اکھڑی اکھڑی آواز والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے کہ اس کے منہ کے اندرونی حصے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اس کی نس بہت سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جانے کی وجہ سے سانس کی وسعت گر جاتی ہے اور کبھی تو بے ہوشی تک نوبت آ جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منشیات جیسے مولک بیماریاں سے بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسحاق فراہیم، نبیل احمد منیہار تیار رہیں، غفران معشوق علی تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وانا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الجنت تحت رجلیہا، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں شمس، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ محترم صدر مجلس و حکم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ محترم سامعین کرام، ماں کتنا پیارا اور حسین لفظ ہے، خلوص ممتا، قربانی اثار، عزم و حوصلہ اور سکون کی چاشنی سے معمور، بے لوث محبت سے بھرپور۔ ماں اپنی انتھک محنت اور کوشش سے گھر کے چمن کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہے اور اپنی سدا بہار مہک سے گھر کے تمام افراد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب بھی ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دنیا کی ساری محبتیں ہمارے پاس بکھر گئی ہوں، جیسے کہ کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا ہو، جیسے کہ کسی خطرناک موج میں ساحل مل گیا ہو یا ہر پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ ماں بذات خود ایک مدرسہ ہے، احساسات کی ایک دنیا ہے، شفقتوں کا سمندر ہے، محبتوں کا بحر بیکرا ہے، درد و تڑپ کا ساغر ہے، مصائب و آلام میں اثار و قربانی کی کہانی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے ہزاروں سختیاں اٹھا کر 9 ماہ تک بچوں کو پیٹ میں رکھا، پھر ولادت کے ناقابل برداشت مراحل کو خندائے پیشانی سے گوارا کیا، پھر نومولود کو سینے سے لگا کر اپنے خون جگر میٹھے دودھ کی شکل میں پلایا، پھر اس کی تربیت و پرداخت میں اپنی ہر راحت قربان کر دی۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے وجود میں ماں سے بڑھ کر کسی کا محتاج ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ شاعر نے اپنے احساسات و جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ میری ماں کی شفقت کا اثر ہے، ورنہ زمانے کی دھوپ میں کب کا میں جل گیا ہوتا۔ محترم سامعین کرام، ماں کی حیثیت، اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے عظیم و بلند بالا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے ماں کی صحیح کوشش کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنی نوح کو اس کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے حملتہ امہ وانا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولیوالدیک الی المصیر۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، پھر دودھ چھڑائی 2 برس میں، تو تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی والد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو میری عبادت کر، اس میں کسی کو شریک نہ کر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ مگر افسوس، آج ماؤں کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے، بات بات پر جھڑکی دینا، ان کے ساتھ بد زبانی کرنا موجودہ دور کے لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ وہ مائیں جنہیں اف کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، آج انہی کے سامنے آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ وہ دین جس میں ماں کو بلند و بالا مقام پر فائز کیا گیا ہے، آج اسی دین کے ماننے والوں کے اندر ماں کا بڑھاپا باعث رسوائی بن چکا ہے۔ آج ماں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، انہیں حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی ذرا سی چیخ پر ساری رات آنکھوں میں گزار دیا کرتی تھی، اپنے اولاد کے لیے ہر طرح کی تکلیف جھیلنے کے لیے تیار لیتی تھی، اپنے اولاد کے ہر طرح کی ناز و عذاب کو برداشت کیا کرتی تھی، مگر آج وہی اولاد اپنی ماں سے پناہ چاہتا ہے۔ وہ بیٹا جو کبھی اس کی انگلیاں تھام کر چلا کرتا تھا، آج اسے اس کے ساتھ چلنا بھی گوارا نہیں۔ وہ بیٹا آج اپنی ماں کو طرح طرح کی ازائیں دیتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ آج اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس ترقی یافتہ دور میں نوجوان بیٹوں کے رہنے کے باوجود ان کی بوڑھی مائیں دوسروں کے گھروں میں جانوروں کی طرح کام کرتی نظر آ رہی ہے، اور وہی بیٹا اپنے اہل و عیال میں اس طرح مشغول رہتا ہے کہ کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کی خیر و عافیت پوچھنے کی توفیق نہیں کرتا۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنی ماں کو تذلیل و تحقیر کرنے میں کیوں کر پیچھے رہ سکتی ہے؟ اگر ماں انہیں نصیحت کرتی ہے یا کوئی حکم دیتی ہے تو وہ
اس طرح برس پڑتی ہے گویا کہ وہ ان کی ماں نہیں بلکہ گھر کی خادمہ ہو. اللہ ماشاء اللہ وہ مائیں جس کی گود انسان کی درسگاہ اول ہے, جس کی آنچل کے سائے میں انسان بچپن سے جوانی تک کا سفر مکمل کرتا ہے. وہ آج ماؤں کی ساری قربانیوں کو بالائے طاق رکھ کے ان کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے. آج ماؤں کی ساری قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی جو بڑھاپے میں والدین کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں. بڑے ہی شریف ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے میں ماں باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بن جاتے ہیں. بڑے ہی وزیدار ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ بڑے ہی وزیدار ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین بددعاؤں سے بچتے ہوئے الجنت تحت رجلیہا. اسی طرح میں ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر رہے تھے. اسی دوران ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو تعمر سلامت رکھ اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیل احمد منیہار, اس کے بعد غفران معشوق علی تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. محترم صدر مجلس وحکم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائی اور بہنوں, آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نشہ سماج کا ایک ناسور. معزز حاضرین و سامعین, شراب اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کی تاریخ کم و بیش اتنی پرانی ہے جتنا کہ انسانی تہذیب کی تاریخ, لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کی نامسعود اطاعت کا سہرا کس کے سر ہے. تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہے, اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے, لیکن پھر بھی ان تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزا ہے. دیگر مذاہب کے افراد مانند دور حاضر خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ آور اشیاء مثلاً شراب, بھانگ, چرس وغیرہ میں ملوث نظر آتا ہے. آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے, ارب و عجم ہر جگہ ان کا سر پھیل چکا ہے. یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے. محترم سامعین کرام, ایسی صورت میں ہمارے لیے لازمی ضروری امر ہے کہ ہم منشیات و مسکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کرے کہ ان کا حکم کیا ہے, نیز ان کے وجوہات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں. تو جب ہم کتاب و سنت کا بنظر غور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و افضلیت بخشی ہے اس کا اولین سبب عقل و شعور کا دیا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کے سطح پر آ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت و کرامت کے حفاظت کے لیے ان تمام وسائل پہ پابندی لگا دی ہے جو انسان کے عقل و ہوش میں فطر اور تصور کا باعث ہوتے ہیں اور فہم و ادراک کی قوت کو مغلوب و یا ہوش و حواس کو قتل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نشہ خوری کی لت و لعنت سے سماج کو نجات دلانے کے لیے پہلے مصلیحت کا طریقہ اختیار کیا
دیا۔ شراب کا حرمت کا حکم دینے سے پہلے مضرتوں کو بہت لوگوں کو ذہن نشین کرائی کی۔ شراب سے نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ کہہ دیجئے کہ خمر اور جوابازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ منافع بھی ہے، نیز یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و جان کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ جو انسان کے عقل و ہوش میں فتح اور تصور کا باعث ہوتے ہیں اور فہم و ادراک کی قوت کو مغلوب یا ہوش و حواس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نشہ خوری کی لت و لعنت سے سماج کو نجات دلانے کے لیے پہلے مصلیحت کا طریقہ اختیار کیا۔ شراب کا حرمت کا حکم دینے سے پہلے مضرتوں کا بہت لوگوں کو ذہن نشین کرائی کی۔ شراب سے نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ کہہ دیجئے کہ خمر و جوابازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ منافع بھی ہے، نیز یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و جان کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ پھر تنبیہ کے انداز میں اعلان ہوا کہ شراب ایک گندا شیطانی عمل ہے، اس سے مکمل پرہیز کرو۔ اس بات کی وضاحت قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یعنی یہ شراب اور جوا، آستانے اور پاسے یہ سب گندے شیطان کا کام ہے، اس سے مکمل پرہیز کرو۔ محترم سامعین کرام، منشیات کا رسیا ہونے کی وجہ سے سماجی اخلاق فطرت چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ منشیات کی وجہ سے آپسی اخلاق و انتشار معاشرے میں پنپنے لگتا ہے۔ معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کینہ و کپڑ، بغض و حسد جیسی مہلک بیماری عام ہونے لگتی ہے۔ بے حسابی لادینیت زندگیت کا دور چلنے لگتا ہے۔ مذہبی و اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے۔ اور پورے معاشرے کے اندر قانون کی حدیں باندھنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں۔ غرضے کی منشیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک و جان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان مہلک بیماری سے بچنا و دور رہنا لازمی و ختمی امر ہے۔ محترم سامعین کرام، جسم انسانی پر منشیات کے بڑے بڑے اثرات تخصیصی نقطہ مندرجہ ذیل کھل کر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، منشیات کا عادی نہایت دبلا پتلا، ضعیف، معمر، اکڑی آواز والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے کہ اس کے منہ کے اندرونی حصے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام امت مسلمہ کو منشیات جیسے مہلک بیماری سے بچائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ بے کے آخری مقرر غفران معشوق علی آئیں، اس کے بعد فوراً جو ہے تاثراتی کلمات پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. محترم صدر مجلس، وقم صاحبان و معزز علماء اکرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نشہ سماج کا ایک ناسور. معزز حاضرین و سامعین، شراب اور نشہ اور اشیاء کے استعمال کی تاریخ بھی کم و بیش اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب کی تاریخ، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کے نام سود ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے. تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہیں، اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزوں ہے. دیگر مذاہب کے افراد مانند دور حاضر کے مسلمان، خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ اور اشیاء مثلاً شراب، بھانگ، چرس وغیرہ میں ملوث نظر آتا ہے. آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے، اربوں عالم ہر جگہ ان کا سر پھیل چکا ہے. یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے. محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں ہمارے لیے لازمی و ضروری امر ہے کہ ہم منشیات و مسکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کریں کہ ان کا حکم کیا ہے، نیز ان کے وجوہات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں. تو جب ہم کتاب و سنت کا بنظر غائب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و فضیلت بخشی ہے اس کا اولین سبب عقل و شعور کا دیا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کے سطح پر آ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت و کرامت کے حفاظت کے لیے ان تمام وسائل پر پابندی لگا دی ہے جو انسان کے عقل و شعور میں تصور کا باعث ہوتے ہیں اور فہم و ادراک کی قوت کو مغلوب یا حواس کو قتل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نشہ خوری کی لت و لعنت سے سماج کو نجات دلانے کے لیے پہلے مصلحت کا طریقہ اختیار کیا. شراب کے حرمت کا حکم دینے سے پہلے مضرات و قباحت کو لوگوں کو ذہن نشین کرائی کہ شراب سے نقصان اس کے فائدے سے کئی زیادہ ہے. جیسے کہ ارشاد باری ہے کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. کہہ دیجئے کہ خمر و جوابازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے انہیں کچھ منافع بھی ہے. نیز یہ بتایا کہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کو عقل ہوش و معطل جسم و جان کو نکارہ بنا دیتی ہے. پھر تنبیہ کے انداز میں اعلان ہوا کہ شراب گند شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرو. اس بات کی وضاحت قرآن میں الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی یہ شراب اور جوا، استانے اور پانسے یہ سب گند شیطان کا کام ہے. محترم سامعین کرام، منشیات پر اشیاء ہونے کی وجہ سے وہ خلاف فطرت چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتا ہے. منشیات کی وجہ سے آپسی اختلاف و اندسار معاشرے میں پنپنے لگتا ہے. معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کین و کپٹ، بغض و حسد جیسی مختلف بیماریاں عام ہونے لگتی ہیں. مذہبی و اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے اور پورے معاشرے کے اندر قانون کی حدیں پالنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں. غرض یہ ہے کہ منشیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک و جان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان امراض سے بچنا و دور رہنا لازمی و حتمی امر ہے. محترم سامعین کرام، جس میں انسانی پر منشیات کے بڑے بڑے اثرات تشخیصی نقطہ نظر مندرجہ ذیل کھل کر سامنے آتے ہیں. نمبر ایک منشیات کا عادی نہایت دبلا پتلا، ضعیف، معمر اور اکھڑی آواز
پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے کہ اس کے منہ کے اندرونی حصے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے نس بہت سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جانے کی وجہ سے اس کے سانس کی واسطہ گر جاتی ہے اور کبھی تو بے ہوشی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کے افراد منشیات جیسے مہلک بیماری سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ بے کا تقریری مسابقہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد میں حکم صاحبان سے، جس میں فضیلت الشیخ اسلم سیاد سنابلی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر کے ذمہ داران، مسجد کے جملہ اراکین، حکم صاحبان، علماء کرام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے اس دینی مسابقے میں شرکت کی توفیق حاصل ہوئی۔ الحمدللہ ظہر بعد سے لے کر کے اب تک تقریباً 29-30 بچوں نے تقریری مسابقے میں حصہ لیا، اور الحمدللہ چند ایک بچوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو 90% بچے ایسے تھے جنہوں نے اس تقریری مسابقے کا حق ادا کر دیا۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر گزشتہ سالوں سے اس طرح کے مسابقے کا انعقاد کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہر سال اس طرح کے مسابقے میں نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے، اور پال گھر میں جہاں جہاں مکاتب کا اہتمام ہے اور جہاں جہاں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ یہاں کی ضلعی جمعیت الحمدللہ آپ کے لیے اس طرح کے مسابقے کا اہتمام کرتی ہے تاکہ آپ کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ الحمدللہ آپ تمام بچوں نے بہترین کوششیں کی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر بچہ انعام کا حقدار ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میدان میں جب ہم اترتے ہیں تو کچھ ہی لوگ انعام کے حقدار بنتے ہیں، تو جن لوگوں کو انعام نہ ملے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ میں اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ میں سے ہر بچے نے اپنی تقریری صلاحیت کو اسٹیج پہ آ کر کے اجاگر کیا ہے، اور ہر بچے نے دل کو چھوا ہے کہ کس طرح سے تقریر کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنی زبان سے اپنے محفوظ ضمیر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہر بچے نے عمدے سے عمدہ طور پر یہاں آ کر کے اپنی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے۔ بڑی خوشی
हुई। اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں گا ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کا کہ الحمدللہ وہ اس طرح کے مسابقے کا اہتمام کرتی ہے تاکہ بچوں کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں زبان کی، وہ ان کی زبان سے نکل کر کے باہر آئے اور لوگوں کے درمیان بولنے سے ان کا حوصلہ بھی بڑھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، مسجد کے جو اساتذہ ہیں، جو الحمدللہ اس طرح کے مسابقے کے انعقاد کے لیے مسجد کی جگہ فراہم کرتے ہیں، یہاں کا اسٹاف محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کو اس بات کی توفیق دے کہ اسی طرح سے وہ دیگر مسابقات کا بھی انعقاد کرتی رہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے کار کرتی رہے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور بچے میدان عمل میں آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں رب العالمین ان میں اضافہ فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد چونکہ وقت مغرب کو ہونے کو ہے اور ہمارے درمیان دو حکم اور ہیں، میں چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں آپ بھی اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو تحسین پرویز عالم مدنی حفظہ اللہ آئیں، ٹھیک ہے، فضیلت الشیخ عبدالرحمن مدنی آئیں، مختصر وقت میں تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر، تعلیمی انعامی مسابقہ 2 دنوں سے بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج مجھے اس تعلیمی انعامی مسابقہ میں شرکت کا موقع ملا۔ مسابقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی مسابقے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علمی سرگرمیوں سے جوڑنا یہ ایک طرح کی ان کی تربیت ہے۔ اس مسابقے کے ذریعے سے بچوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہیں مطالعہ کرنے کا، حفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں جو انہوں نے اس طرح کا مسابقہ علمیہ پروگرام رکھا، اور وہ طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے شرکت کی اور اسی طریقے سے محنت کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کاوشوں کا قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ ابو تحسین پرویز عالم مدنی آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ معزز ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور پھر اللہ کی توفیق کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں ذمہ داران ضلع جمعیت پال گھر کا کہ انہوں نے مجھے ضلع جمعیت کے زیر انتظام و انصرام سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی دوسرا نہایت ہی اہم تعلیمی مسابقہ بین المکاتب والمساجد والمدارس اور اسی طرح نسواں کالجز کے طالبات پر مشتمل یہ مسابقہ منعقد کیا۔ یوں تو باتیں بہت ہیں لیکن 2 منٹ میں چونکہ وقت یہی چاہتا ہے کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے، اور الحمدللہ گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے بحیثیت حکم بڑے طلبہ اور طالبات کے گروپ
ग्रुप में तहरीरी मुसाबके में जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल था उसमें भी मैंने शिरकत की। ज़िम्मेदारान, कारकुनान, ओहदेदारान सभी की कोशिशों को मैं बराबर देखता आया हूँ। शेखैन खुसूसी तौर पर अमीर ज़िले जमीयत उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल हकीम मदनी और इसी तरह खाजिन ज़िले जमीयत पालघर शेख फ़ारूक उमरी हफ़िज़हुमुल्लाहु जमीअन ये बराबर पूरी ही मुस्तैदी के साथ अपने आवान और अपने आयान के साथ इस तालीमी मुसाबके को बड़ी ही पाबंदी के साथ इसको चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन सभी के जुहूद को कबूल फरमाए। और इसी तरह एक अहम बात, तहरीरी मुसाबका जो तलबा और तालिबात बड़े बच्चे और बच्चियों का था, बहैसियत हकम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस कम उम्री में बहुत सारी जगहों पर मैंने शिरकत की है, मगर इमसाल दीगर हमारे हकम साहिबान हमारे मशाइख भी इस बात पर गवाह होंगे कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ा तलबा और तालिबात में तमीज़ करने के लिए और उनमें फ़ौक़ियत देने के लिए। हत्ता कि तहरीरी मुसाबका जो तालिबात और बड़े तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल था उसमें तकरीबन 18 तलबा और तालिबात के नंबरात मुकम्मल कामिल नंबरात 100 नंबरात यकसा थे। फिर उसके बाद कोशिश करके इम्तियाज़ करने के लिए कौमा और इसी तरीके से जवाबात में खुशखत और इसी तरह दीगर अहम बारीक बीनी के साथ उसका मुआयना करने के बाद उनके अंदर तफरीक की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस तालीमी मुसाबके का दूर रस असर उम्मत मुस्लिमा पर फरमाए। और साथ ही मैं दीगर अज़ला के जो ज़िम्मेदारान हैं हमारे उलमा और मशाइख, मैं उनसे भी मुअद्दबाना ये इल्तिमास करूँगा कि वो अपने भी हलक़ात में अपने भी अज़ला में इस तरह की तालीमी मुसाबके मुनाकिद करें जो तलबा के ख़ाबिदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए और उनके मुस्तक़बिल के राह हमवार करने के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए और इसी तरह नौनिहालाने मिल्लत इस्लामिया की मुस्तक़बिल को संवारने के लिए रब्बुल आलमीन मुश्तरका कोशिश करने की तौफीक इनायत फरमाए। हाज़ा मा इंदी व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यही मजलिस का इख्तिताम पज़ीर हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अब अज़ान होगी, उसके बाद नमाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र है, उसका एहसान है कि हमारा 2 रोज़ा ये तालीमी इनामी मुसाबका बहुस्न खूबी इख्तिताम को पहुँचा है। पहला दिन था और आज दूसरा दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तलबा तालिबात ने